کیا ہم اور آپ یہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو پہلے اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر چار ہی مسلک ہیں جو حق پر ہیں، ایک مسلک امام اعظم، ایک مسلک امام شافعی، ایک مسلک امام مالک، ایک مسلک امام احمد بن حنبل۔ پوری دنیا کے اندر یہی چار مسلک ہیں جو حق پر ہیں، اور انہی چاروں مسلک کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ تو جب مسلک امام اعظم ہو گیا، مسلک شافعی، مسلک حنبلی اور مسلک مالکی یہ چار ہی مسلک ہیں، تو پھر مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز آپ یہ سمجھیے، ہندوستان کی دھرتی یہ وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ جب لوگوں نے کیا کھل کر کے کہہ لیا جائے، اسماعیل دہلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، نبی پاک کے علم غیب کا انکار کیا، نبی پاک کے تصرفات کا انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کو شرک و بدعت کہا، اور اس طریقے سے اس نے ہندوستان کے اندر اپنے باطل عقیدے کا پرچار کیا، باطل عقیدے کی نشو نما اس نے ہندوستان کے اندر کی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان کی سرزمین ہندوستان کا ایک بہت بڑا حصہ اس خبیث کے باطل عقائد کے نظر ہو چکا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ واقعی نبی کو علم غیب نہیں ہے، استغفر اللہ، واقعی نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ، واقعی نبی کو کوئی تصرفات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بہت بڑا حصہ اس گمراہی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس وقت کے علماء نے اپنے طور پر ان باطل نظریات کا دندہ شکن جواب دیا ہے، سب نے اپنے طور پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بریلی کے سر یہ صحرا ہے، نہیں، ہر خانقاہ کے ہر فرد نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن بریلی والے نے جو جواب دیا ہے پوری دنیا نے اپنا سر جھکا کے مانا ہے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اے لوگو، نبی کو علم غیب ہے، اور نبی کا علم غیب قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا، علماء ملت اسلامیہ کے اقوال سے ثابت کیا، مفسرین اعظام کے تفسیروں سے ثابت کیا، اور زمانے والوں کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نبی کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ واقعی نبی کو علم غیب ہے۔ اور حدیثوں کی انبار لگا دیے، قرآنی آیاتوں کی اس قدر دلیلیں امام محمد رضا نے دی ہے کہ دنیا والوں نے اپنا سر جھکا لیا اور تسلیم کر لیا کہ نہیں، واقعی اعلی حضرت کو، واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ ایسے ہی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر امام محمد رضا نے وہ دلائل کے انبار لگائے ہیں، قرآنی آیات اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت کیا ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ میرے عزیز یہ تو مختصر 2-3 عقائد ہے، جتنے بھی عقیدوں پر وہابیوں نے اعتراض کیا تھا اور نبی کے علم غیب کا انکار کیا تھا، میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک عقیدے کا دندہ شکن جواب دیا، اور دنیا والوں کو یہ باور کرایا کہ نہیں، اے دنیا والوں، وہ نبی جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اللہ نے جس کی محبت میں دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جس کی محبت کی خاطر کائنات کو بنایا ہے، جو رب اپنے محبوب کی رضا کی خاطر دنیا بنائے، کیا وہ رب اپنے محبوب کو علم غیب نہ عطا فرمائے گا؟ بے شک عطا فرمائے گا۔ اور معراج کی شب آپ نے پڑھا ہوگا
ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جبرائیل وہیں رک گئے سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ قرآن پڑھیے پتہ چلے گا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ آیا ہے۔ قابہ قوسین کسے کہتے ہیں؟ ایک تیر یا کمان کی جو مسافت ہوتی ہے، دوری لمبائی ہوتی ہے، اس قدر فاصلے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اب وہاں پر اللہ کی ذات تھی اور مصطفیٰ کی ذات تھی، تیسرا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا، کتنا دیا، کیسے دیا، یہ اللہ جانے، اور نبی نے اپنے مولا سے کیا لیا، کیسے لیا، کتنا لیا، یہ مصطفیٰ جانے، ہمیں کیا پتا۔ لیکن پھر ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی کو علم غیب ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں حدیث پڑھنی پڑے گی، ہمیں نبی کا فرمان پڑھنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہے۔ اب میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ میرے عزیز، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک نبی کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، زمین دھس سکتی ہے، آسمان بکھر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہہ دیا تو حق ہے، اللہ نے بے حساب نوازا ہے اپنے محبوب کو۔ اب کوئی وہابی آئے، کوئی دیوبندی آئے، کوئی غیر مقلد آئے، کوئی اہل حدیث آئے، وہ کتنا ہی ہمارے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کرے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، میرے عزیز ان خرافاتوں کو ذہن میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کا فرمان حق ہے نا، ہمارے لیے نبی کا فرمان حق ہے۔ انہی عقیدوں کو میرے امام نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اور الحمدللہ باطلوں کے رد میں کم و بیش 1000 سے زائد کتابیں میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے رقم فرمائی ہے نا۔ اس دور میں جتنے علماء تھے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جتنا بڑا کام میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا۔ اب ایک مثال سے اس کو سمجھیے، آپ کہیں صحرا میں جا رہے ہیں، صحرا بیابان جنگل ہے، ریگستان کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اور اس قدر شدت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پیاس کی وجہ سے چل نہیں پا رہے ہیں، زمین پہ گر گئے، آپ کی سانسیں اکھڑنے لگی ہے نا۔ اگر یک لمحہ اگر چند قطرے پانی کے اگر آپ کو نہ مل سکے تو آپ کی جان نکل جائے گی، اس شدت کی آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں کوئی انسان اگر آپ کو آ کر کے پانی پلا دے، آپ کی زندگی بچا دے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے زندگی بھر آپ اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے۔ اس لیے مانیں گے کہ اگر وہ آپ کو پانی نہ پلاتا تو آپ دنیا سے جا چکے ہوتے، آپ مر گئے ہوتے، آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا۔ اس شخص نے پانی پلا کر کے آپ کو زندگی بخشی ہے۔ اب ایمانداری اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مرتے دم تک اس کا احسان مند ہونا پڑے گا، ہے نا۔ یہ تو ایک مثال ہے، وہ دور جب اسماعیل دہلوی نے کفر و شرک کے بازار گرم کر دیے تھے۔ آج ہم جو مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم پر، جو آج ہم حاضری دیتے ہیں، ورنہ ان خبیثوں نے تو مزاروں پہ حاضری دینے کو شرک کہہ دیا تھا۔ صاحب مزار کو انہوں نے صنم کدا اور بت کدا کہہ دیا تھا، انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مزار پہ حاضری دینا شرک اور بدعت ہے۔ میرے عزیز، آج آپ بتائیے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو واقعی یہ لوگ اپنے فتنے کو پوری دنیا میں عام کر چکے ہوتے، اور آج ہم اور آپ نہ بھیا جی سرکار کے آستانے پہ حاضر ہو پاتے، نہ تاج الدین اولیاء کے آستانے پہ حاضر ہو پاتے، نہ سرکار خواجہ غریب نواز کے آستانوں پہ حاضر ہو پاتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔
اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے مبالغہ ہو جائے اللہ معاف فرمائے، لیکن میں کہتا ہوں آج بھارت کی ہر خانقاہ والوں پر امام احمد رضا کا احسان ہے نا، ہر خانقاہ والوں پر میرے اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے۔ وہ دور جب خانقاہوں کو بت کدہ کہہ دیا گیا، شرک و بدعت کے ہم پر فتوے لگائے گئے اور ہمارے سینے سے نبی کی محبت کو نکال دیا گیا، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کا جو دیا جل رہا تھا اس دیے کو بجھایا گیا۔ سنیت چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی، اے اللہ کوئی ایسا نیک بندہ بھیج دے جو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی بجھتی ہوئی لو کو پھر جلا دے، اے اللہ تو اپنا کوئی ایسا نیک بندہ بھیج دے جو تیرے ولیوں کی بارگاہ محفوظ ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیت پر احسان فرمایا اور بریلی کی دھرتی پر احمد رضا خان کو پیدا فرمایا، جس کے علم سے، جس کے قلم سے اور جس کی زبان سے آج پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے، جن کی کتابوں سے آج پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ، تو ہم کیوں نہ کہیں؟ اور مسلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلک کا مطلب یہ سلک یا سلوکوں سے بنا ہے، مطلب کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے مداروں پہ کیسے جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں اعلیٰ حضرت نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ پروردگار جو کائنات کا پالنہار ہے اس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے ذہن سے نہیں بتایا، کوئی اپنے گھر کی کتاب سے نہیں بتایا، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی ہے وہ سب چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتاب، ان کے اقوال اور ان کے فتاووں سے اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بتایا ہے۔ تو در حقیقت ہم اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک ہی پہ چل رہے ہیں۔ بس آج کے دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا۔ جب اعلیٰ حضرت نے ان خبیثوں کے خباثت بھرے عقائد کو دنیا کے سامنے لایا، سارے لوگوں نے ان پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دی، تو ان خبیثوں نے دیکھا کہ پوری دنیا ہم پہ لعنت بھیج رہی ہے اور ہم وہابیوں میں شمار ہو گئے ہیں، سنی فرقہ الگ ہو گیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا۔ اب پھر انسان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، یار یہ بھی سنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، پھر فرق کیسے کیا جائے کہ دونوں سنیوں میں حق پر کون ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو حنفی کہا کہ بھائی ہم سنی حنفی ہیں۔ ان خبیثوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا۔ اب تو سمجھ سے باہر کہ اب پہچان کرے تو کیسے پہچان کرے؟ بھائی ہم بھی اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی حنفی کہنے لگے، تو پہچان کے لیے ہم نے سنی حنفی بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ مجال ہے کسی وہابی کی جو اپنے آپ کو بریلوی کہہ لے، کسی دیوبندی کی مجال ہے، کسی بدعقیدہ اور کسی اہل حدیث کی مجال ہے کہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہہ سکے۔ جہاں بریلوی کا لفظ آیا بس وہاں سے فرق ہو گیا کہ واقعی یہی بریلوی جو ہے یہ ٹنا ٹن سنی ہے نا۔ تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والا کہا کرو۔ اچھا، اعلیٰ حضرت تو ہندوستان کے پیدا بھی یہی ہوئے اور وفات بھی یہی پائے، مزار بھی یہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی پہچان کہاں کہاں؟ آج آپ عرب چلے جائیں، سعودی حکومت میں اگر گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے اگر آپ ہاتھ باندھ کر کے اگر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں
تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ بنگالی ہے یا یہ افریقی ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ کہا جاتا ہے یہ بریلوی ہے۔ اب وہ چاہے عرب ہی کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، اگر گنبد خضرا کی طرف رک کر کے ہاتھ باندھ کے اگر نبی کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہے تو دیکھنے والے فوراً اسے بریلوی کہتے ہیں۔ یہی تو مقبولیت ہے اعلیٰ حضرت کی، اور یہ حقانیت کی پہچان ہے، یہ سچائی کی پہچان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احمد رضا یہ حقانیت کی وہ مثال ہے کہ جو زمانہ کبھی دے ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ، اور اعلیٰ حضرت کو اپنوں نے تو مانا ہی مانا، غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت کو مانا۔ علی میاں ندوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑا خبیر، اپنی جماعت کا بہت بڑا خبیر۔ میں جب مراد آباد میں پڑھ رہا تھا تو لکھنؤ گیا، ندوہ میں گیا، 3-4 دن میں نے وہاں پہ رکنا ہوا۔ میں اور ہمارے کچھ احباب ساتھ میں تھے۔ جب وہاں کی لائبریری ہم نے دیکھا تو قسم خدا کی دل پھٹ اٹھا خوشی کے مارے۔ وہاں کی لائبریری میں حضرت سب سے اوپر کی الماری میں فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں موجود ہے، ندوہ کی لائبریری میں۔ اب آپ بتائیے کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت زندگی بھر کی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو کبھی نہیں مانا، ان کی لائبریری میں اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنے ساتھی جس کے پاس میں گیا تھا اس سے پوچھا کہ وہ بھی سنی ہی تھا، صرف پڑھنے کی غرض سے وہاں ندوہ گیا تھا۔ سنی سے بہت سارے سنی طالب علم حاصل کرنے جاتے ہیں ندوہ میں۔ میں نے پوچھا یہ کتاب یہاں کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم دیگر کتابوں میں اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہیں مل پاتا تو ہم اس کو فتاوی رضویہ میں تلاش کرتے ہیں، اور الحمدللہ فتاوی رضویہ میں وہ مسئلہ ہمیں مل جاتا ہے۔ یہاں کے جتنے استاد ہیں جو غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سارے اساتذہ فتاوی رضویہ کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے حوالے سے فتوے دیتے ہیں۔ علی میاں ندوی جو خبیثوں کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ کہتا ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر احمد رضا جیسی شخصیت اگر ہم دیوبندیوں میں، ہم وہابیوں کے بیچ میں اگر ہوتی تو آج پوری دنیا کے اندر، پوری روئے زمین کے اندر صرف اور صرف دیوبندی ہی دیوبندی ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے کبھی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانا، جس نے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے۔ وہ انسان اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ احمد رضا جیسی شخصیت زمانے میں بہت کم، شاذ و نادر ہی کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں سے بجھتے ہوئے عشق نبی کے چراغ کو جلایا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا احسان مانتے ہیں۔ جیسے پیاسا انسان مر رہا تھا، کسی نے پانی پلا دیا تو وہ زندگی کی آخری شام تک اس کا احسان مند رہے گا، ایسے ہی ہم اپنی زندگی کی آخری شام تک اعلیٰ حضرت کے احسان مند رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے رہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں ملاوٹ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، اور ذات کی بات تو بہت دور ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان میں بھی آپ ملاوٹ کبھی نہیں دیکھیں گے۔
ملاوٹ یعنی صلح کلیہ کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سب صحیح۔ جو پکا سنی بریلوی ہوگا اس کے اندر آپ صلح کلیت کبھی نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پائیں گے؟ اس لیے نہیں پائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو اس قدر ڈال دیا، داخل کر دیا ہے کہ ہماری جان تو نکل سکتی ہے، کلیجہ پھٹ سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی لو، عشق مصطفیٰ ہمارے سینے سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دشمن احمد پہ شدت کیجیے، جو نبی کا دشمن ہے۔ پوری دنیا نبی کی محبت میں بنائی گئی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں دنیا نہیں بناتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا نہیں بناتا، میں نے دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تجھے دنیا میں بھیجوں اور پھر دنیا والے تجھے مانے، تجھے چاہے، تجھے پہچانے، تیری غلامی میں داخل ہو اور تیرے مرتبے کو دنیا والے اونچا کرے، پہچانے۔ اس لیے میں نے دنیا کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی محبت میں دنیا کو پیدا کیا ہے نا۔ تو مطلب اللہ خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کریں۔ اور کیسی محبت کریں؟ نبی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اس قدر محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ جیسی محبت دنیا میں تمہیں کسی سے ہوئی ہی نہ ہو، یعنی اپنی اولاد سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو، تب جا کے تم مومن کامل بنو گے۔ اب جس انسان کے دل میں، ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جیسے ہم ہیں، ہمارے والد ہیں، اگر کوئی انسان ہمارے والد کو گالی دے تو ہم اس شخص سے دوستی رکھیں گے یا اس کے لیے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی؟ کیسا انسان ہے یہ؟ ہمارے باپ کو گالی دے رہا ہے، جب یہ ہمارے باپ کو نہیں چھوڑ رہا ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ جو انسان ہماری ماں کو گالی دے ہم اس سے دوستی تو نہیں کریں گے بھئی؟ انسانیت کا تقاضا، تیری مجال کیسے ہوئی میرے باپ کو گالی دی، میری ماں کو گالی دی، نکل باہر، تجھے بتا۔ فطرتی بات ہے یہ۔ جب ہم اپنے باپ اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے تو جو انسان رحمت للعالمین، نبیوں کے نبی، کل کائنات میں سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، انہیں گالی دے، وہ انسان ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی نبی کی محبت ہے تو ہم ہیں، نبی کی محبت ہے تو زمانہ ہے، اور نبی کی محبت ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور نبی کی محبت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا جینا مرنا کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کو جو تیار کیا گیا ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو نبی کی محبت کا کمال ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کو گالیاں دے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ ان کی کفریہ عبارتوں کو پڑھیے، وہابی دیوبندی، آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں سب کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حسام الحرمین بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ پڑھا کرو اس کو،
اللہ توفیق دے پڑھیے. اگر میرا تو ایمان یہ کہتا ہے حضرت اگر ایک بار کوئی اگر حسام الحرمین پڑھ لے خدا کی قسم مرتے دم تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا. مرتے دم تک کبھی. میرا اپنا ایمان ہے, تجربہ ہے. حسام الحرمین انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی. اعلیٰ حضرت سرکار کی نظروں سے جب یہ عبارتیں گزری, میرے استاد علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی کفریہ عبارتیں اعلیٰ حضرت کی نظروں سے گزری تو اعلیٰ حضرت نے ان کے پاس خط لکھے کہ یہ جو آپ لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی ہیں, اللہ کی شان میں گستاخیاں لکھی ہیں, یا تو آپ اس سے رجوع کر لو یا اس میں اگر کوئی تعویل نکلتی ہے تو اس کی تعویل کر دو. خط لکھے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اعلیٰ حضرت کو, نہ رجوع کیا نہ کوئی تعویل کی, کچھ نہیں کیا. حمدانی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 33 سال انتظار کیا. 33 ایئرز 33 سال انتظار کیا کہ یہ لوگ اپنی کفریہ عبارتوں کو یا تو واپس لے لیں, توبہ کر لیں یا اس میں تعویل کر دیں. 33 سال اعلیٰ حضرت نے انتظار کیا. جب انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, تو اعلیٰ حضرت نے ان کی جتنی کفریہ عبارتیں تھیں سب کو ایک خط میں لکھا اور اس خط کو اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین کے پاس بھیج دیا. اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ ان سوالات کو لکھ کر علماء حرمین جو حرم شریف کے بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھے تو شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. وہاں سے جواب آیا جو آج حسام الحرمین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اعلیٰ حضرت پہ الزام لگانا بند کرو, ان خبیثوں کو کافر اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ انہیں کافر حرم شریف کے علماء نے کہا, عرب کے بڑے بڑے علماء نے انہیں کافر کہا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف سوال لکھ کے بھیجا تھا, جواب وہاں سے آیا کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ خارج اسلام ہے, وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور انہوں نے سب سے بڑی کیل جو ٹھوکی اس فتوے کے اوپر وہ کیا تھی, وہ علماء حرمین تحریر کرتے ہیں من شکا فی کفرہی وعذابہی فقد کفر. یہ ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر پر اور عذاب والا ہونے پر شک کرے وہ بھی کافر ہے. جو ان کے کافر ہونے پہ شک کرے. آج ہم اپنی بیٹیاں انہیں دے دیتے ہیں, آج ہم ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں. ذرا مجھے بتاؤ, نکاح تو صرف مسلمانوں کے درمیان رائج ہے نا, ایمان والوں کے درمیان نکاح ہے. لا نکاح بین الکافر والمومن. اور مرتد کافر ایک الگ ہے, مرتد الگ ہے. مرتد اسے کہتے ہیں جو ایمان لا کے پھر اسلام سے باہر نکل جائے. اور دور حاضرہ کے جتنے وہابی ہیں, جتنے تبلیغی ہیں, جتنے اہل حدیث ہیں, جتنے قادیانی ہیں, جتنے رافضی ہیں, یہ سب کے سب مرتد ہے. مرتد کے بارے میں حدیث پاک میں آپ پڑھیے, مرتد وہ نحوست ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرتد کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے نا, واجب القتل ہے. اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو کے پھر اسلام سے پھر جائے, شریعت کا حکم ہے کہ اسے آپ جہاں پاؤ قتل کرو, چونکہ وہ واجب القتل ہے. لیکن دور حاضر میں ہم اسے قتل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ, دور حاضر میں ہم ان لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے. تو کم از کم یہ واجب القتل ہے, ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم ان سے دوریاں تو بنا سکتے ہیں.
مرتد وہ نحوست ہے کہ جس کا دنیا میں چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، منافق ہو، صلح کلی ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرتد کا خود مرتد عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر سنی عورت سے کیسے نکاح ہو جائے گا؟ آج ہم انہیں اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہم لے آتے ہیں اپنے گھر۔ میرے عزیزو، ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی لا کر کے سنی بنا لیں گے، یا ہماری بیٹی ان کے گھر جائے گی تو وہاں سب کو سنی بنا دے گی۔ یہ ہمارا خام خیال، یعنی غلط باطل خیال ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جس نے دنیا میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آخری دم تک اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو پھر آپ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہم سنی بنا لیں گے، یا ہماری بیٹی ان کے گھر جائے گی تو وہ ان سب کو سنی بنا دے گی؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحریر کیا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کی، اسے کبھی دوبارہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ مرتد ہے جنہیں علماء حرمین نے کافر و مشرک، کافر و مرتد کہا، اور ایسا کافر کہا کہ جو ان کے کافر ہونے پر شک کرے وہ خود کافر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار وہابی ہے تو اپنی ہی جیسے تو نماز پڑھ رہا ہے، اپنے ہی جیسے تو روزے رکھ رہا ہے، اپنے ہی جیسے تو لوگوں سے مل رہا ہے، جڑ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ نہیں، اعمال یہ مدار نہیں ہے، عقائد مدار ہے۔ ایک انسان کے اعمال اگرچہ برے ہو لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اتنا تو ایمان رکھنا چاہیے کہ کل میدان قیامت ضرور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کے اعمال، آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادتیں، سبیل لگانا، لنگر لگانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ پہلے عقیدہ بتاؤ، میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے محبوب کی عظمت کیسے بیان کرتے ہو؟ یہ بتاؤ سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا، ہے نا؟ اعمال ضروری ہے لیکن اعمال سے زیادہ ضروری عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اعمال آپ کے سب رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، آپ سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، اور میں تو کہتا ہوں کعبے کی چھت میں چڑھ کے مر جاؤ، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہیں سے فرشتے اٹھا کر کے تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کی۔ آج ہم سب کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ کی لو جل رہی ہے نا، یہ صرف اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زندگی بھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا محسن بن کے رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔